شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ابرار علی اور میرے ساتھ ہیں نعیم صاحب. اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے سورہ کوثر کے اوپر. سورہ کوثر کا بہت ہی ایک پیارا وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب سے ہم سنیں گے. تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. لیٹس واچ دس. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں. کو ہو کے دیکھے اس کا. تو جو اللہ سے ڈرے. سوری ایک ویڈیو پاز کرو. میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے. یہی وہ بات ہے کہ جب آپ کسی کے جب ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی ساری ذمہ داری نا اس شخص پہ ہوتی ہے. یار یہ ایسا کر کے دیکھو بڑا ہی سکون ملتا ہے. یعنی خود کو کسی کے جب حوالے کرتے ہیں نا، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. جیسے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو بیوی ہم پہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، تو ہماری ساری ذمہ داری بنتی ہے اس کا خیال رکھنا. تو ایز اٹ از اس کو اگر الٹا کیا جائے تو جب ہم اپنے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں گے نا تو اللہ کی ذمہ داری ہے ہمیں رزق دے جتنا مرضی. اللہ کے حوالے اس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. یہ ہے اس کے حوالے میں آنے سے. اس کے احکام پورے کریں، ہم اس کا کام کریں جو اس کے احکام ہیں، پھر ہماری ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے. اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو. جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی: اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو. مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے.
فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرتا ہے۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا۔ اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بابا فرید نے کہا نا، چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع، تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں۔ یار اتنی پیاری پیاری باتیں اسلام میں ہیں کہ یار دنگ رہ جاتا ہوں میں تو۔ ویسے مجھے اتنا نالج نہیں تھا پہلے، جب سے میں نے یہ چینل جوائن کیا نا میرے نالج میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آپ بھی ہمارے چینل کو جوائن کریں اور آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح میں یہ ان کا جو بیان ہے نا، ویسے وہ میرے مائنڈ میں جو چیز آئی تھی نا کہ یار اتنا ایزی وے ہے کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہے، چند الفاظ لا حول ولا قوت، ہاں تو آپ ان کو اپنا ذکر بنائیں اور آپ کی ہر پریشانی کا حل۔ ہاں دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ساری باتیں دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہم سب سے پہلے شور مچا دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن یار گائز آپ ایسا مت کریں یار۔ مصطفی صاحب کی جو بات ہے بڑی مجھے اچھی لگی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ڈنڈورا مت پیٹو، اور اپنے اللہ سے سجدہ ریز ہو کے دعا مانگو کہ اے میرے خدا کہ اب میری ہر ضرورت تمہارے سامنے ہے تو ان کو پورا کر دو۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم تو ہم یہ ایمان اپنا رکھ کر دعا مانگیں گے نا تو ڈیفینیٹلی بات جو ہے نا مانی جائے گی۔ اور کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس کو حوالے کر دیا، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ جیسے میں پہلے بات کی ہے نا کہ جب بیوی بیاہ کے لاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہماری، تو جب ہم خود اس کے وہ مطلب اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ ہماری فکر کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا یار؟ اور ہم چاہے اس کے کام مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی پرواہ ہے۔ اس میں مورل آف دا سٹوری یہی ہے کہ نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ابھی جو ہمیں چیز نہیں مل رہی وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی کوئی چیز آئندہ ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں برا بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں۔ اگر ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے نا، آپ کی دعا جو پوری نہیں ہوئی اور اس کا اجر آپ کو یہ ملے گا، تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، اور اس کا اجر آپ کو یعنی کہ جنت میں ملے، جب ڈے آف ججمنٹ کے ٹائم ملے ہم کو، تو وہ یہ ساری چیزیں تب تو آپ کوشش ہی کریں گے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہو، جیسے ہم ویسے رہیں۔ تو یار اسلام میں نا بہت کچھ چھپا ہوا ہے، تلاش کرو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے، حضور پاک کے وظائف میں ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے چینل کو لائک اور یہ سبسکرائب کرنے کے لیے کس سے کہوں میں، تو یار انہی سے کہنا ہے یار ہمارے چینل دوستوں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں اس ویڈیو پہ تقریباً
500 ہی مل جائیں یار. 500 ویوز کچھ بھی نہیں ہے اس ویڈیو کے لیے. آپ کا پیار ہمیں 500 سے زیادہ دے سکتا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیو, اور نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اجازت دیں, السلام علیکم. Allah